अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलीज़ को अपनी हिफ़ाज़त में रखे और अल्लाह अपना करम हम पर हमेशा नाज़िल करता रहे। ईमान की, दुनिया की, ज़िंदगी की और अपने प्यारों की आज़माइश से हम सबको महफ़ूज़ रखे। अल्लाह का नाम लेकर हम सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी में आयत 4 और 5 के हवाले से जिस टॉपिक को आज कवर करेंगे, वो टॉपिक है अनक़ज़ा नफ़्सका बिल क़ुरआनी, सेव योरसेल्फ थ्रू क़ुरआन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बिल इस्लाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर सेशन नंबर हमारा इंशाअल्लाह 15 है। जिस मुकाम पर हम सूरत के इस वक्त मौजूद हैं और जो आयत हम पढ़ रहे थे उसमें आयत 3 और 4 के हवाले से पिछले सेशन में हमने अपनी बात मुकम्मल की थी एक ऐसे मुकाम पर कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कुरान के एक जैसे अल्फाज रेपिटिशन में आए हैं, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, इस पर हम बात कर रहे थे कि कुरान की ये असल में एक लिटरल पावर है। कुरान की जो जुबान में ताकत है, ये उसका इजहार है। और ख़ास तौर पर जो गहराई में कुरान को समझ रहा होता है, जैसे कि इन डेप्थ स्टडी करने वाले आप सब स्टूडेंट्स हैं, जो इन डेप्थ स्टडी करने वाला शागिर्द होता है, वो कुरान को समझकर पढ़ने वाला रीडर बन जाता है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि बुक रीडर्स 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बस सरसरी सी किताब पढ़ते हैं, यानी बस सिर्फ सतह पर किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, सुपरफिशियल वे में कोशिश करते हैं कि किताब को पढ़ लें। और एक कैटेगरी बुक रीडर्स की होती है जो उस किताब के कंटेंट में इन्वॉल्व होकर किताब से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो इन डेप्थ स्टडी का स्टूडेंट होता है कुरान का, वो ऐसा रीडर बन जाता है जो कुरान की आयत के एक-एक लफ्ज़ की गहराई को समझते हुए, उसमें से मैक्सिमम अपने फ़ायदे की चीज़ को एडॉप्ट करता है और मैक्सिमम उससे अपने अमल का हिस्सा बनाता जाता है। चाहे वो फिर कुरान की आयत में अहकामात की बात हो या तमसील की बात हो या वहाँ पर अंबिया के किस्सों की बात हो। हर लफ्ज़ से ऐसा स्टूडेंट कुरान से फ़ायदा उठाने वाला हो जाता है। इसलिए कि आप और मैं कुरान की ये फ़िलॉसफ़ी जानते हैं कि कुरान चाहता यही है कि आप कुरान को ऐसे पढ़ें कि आपको लगे कि ये आपके फ़ायदे की किताब है। ये आपसे बात कर रही है, इसमें आपका ज़िक्र है, इसमें आपके आगे ज़िंदगी की प्लानिंग के लिए एक मेथोडोलॉजी दी जा रही है। ये बुक रीडर कुरान हमें बनाना चाहता है। और ये कैपेसिटी आपकी सिर्फ अल्फाज पढ़ने से नहीं आती। हाँ, कुरान के अल्फाज पढ़ने से भी सवाब मिलता है, बरकत आती है, उसका भी फ़ायदा है। लेकिन जो असल कोर मकसद है कुरान का, वो है इसको समझकर एक समझदार बुक रीडर की तरह इससे फ़ायदेमंद चीज़ लेना। और ये ताल्लुक जब आपका कुरान से बनता है, आपने महसूस किया होगा आप इमोशनली कुरान से अटैच हो जाती हैं। यानी कि आपको कोई आयत इमोशनली हिट करती है,
آپ کو کوئی آیت کی ایکسپلینیشن ایموشنلی امپاور کرتی ہے، آپ کو کسی آیت کی تفسیر ایموشنلی ہیل کرتی ہے۔ یہ تعلق آپ کا کتاب سے اس قرآن سے اس وقت بنتا ہے جب آپ اس کے الفاظ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ اس سے اپنی ایک اٹیچمنٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب قرآن آپ کو ایسی صورتحال میں کوئی بھی حکم دیتا ہے، قرآن آپ کو کوئی بھی حقیقت بتاتا ہے، قرآن آپ کو زندگی کا پھر ویژن دیتا ہے، پھر آپ کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سے ایک تعلق ڈیولپ ہو جائے تاکہ پھر اللہ کی طرف سے جو حکم آئے وہ ہم سر جھکا کر ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ تعلق ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کا اس کتاب کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے۔ پھر آپ ifs اینڈ بٹس میں نہیں جاتے، پھر آپ فتووں کی تلاش میں نہیں رہتے، پھر آپ ہر بات پر سوال نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سی چیزیں ہم اکثر ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ود ان دا بریکٹ آف حلال اینڈ حرام ہوتی ہیں۔ وہ یو کین سے کہ حلال کی کمپلیٹ کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہی ہوتی، اینڈ وی کین سے کہ وہ کمپلیٹلی حرام بھی نہیں ہوتی۔ بٹ ونس یو ول ڈیولپ دا اٹیچمنٹ، once you will develop the emotional bond with the کلام آف اللہ سبحانہ و تعالی، پھر آپ بہت سی ان چیزوں کے بارے میں فتووں کی تلاش نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو ایک انسائٹ دینا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے اکثر و بیشتر آپ کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی جملہ آپ کو بڑا اٹریکٹ کر جاتا ہے۔ تو کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں کیونکہ اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کو سمجھنے کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ جس نے چمکتا ہوا کلام اپنے دل کا حصہ بنا لیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل، اس کی ذات، اس کی پرسنالٹی میں اس چمک، اس شائن کا امپیکٹ نظر نہ آئے؟ تو یہ قرآن کی کوالٹی ہے۔ جس طرح سے آپ کو ایک ایسی زبان کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے جو زبان اب نہیں بولی جاتی، جیسے انگلش لٹریچر کی میں نے بات کی تھی، شیکسپیئر اگر آپ کو کسی ڈگری کو لینے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے تو پھر شیکسپیئر اولڈ انگلش میں لکھا گیا کانٹینٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن جو لٹریچر کلائمیکس پر ہے، جس کے کلام کے جو سینٹنس پیٹرن ہے وہ کلاسیکل سیکوینس کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں، جہاں بہت سے خود عربی زبان کے رول اکثر و بیشتر بریک ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اور مجھے تھوڑا سا گہرائی میں اترنے کے لیے محنت تو کرنی ہوتی ہے۔ اب جب ریپیٹیشن آتا ہے، الفاظ ایک ہی آیت سے دوسری آیت میں بس ذرا سی ترتیب اور سیکوینس بدل کر دوبارہ لائے جاتے ہیں جیسا سورۃ تکاثر میں آ رہا ہے، تو یہ ہماری محنت مانگتا ہے، یہ ہماری توجہ مانگتا ہے، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق مانگتا ہے، تاکہ پھر ہم صبر سکون کے ساتھ اس مقام سے اللہ کے دیے ہوئے علم کا فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، آپ کو اور مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں کہاں قرآن میں عربی کا محاورہ آیا ہے، یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنی جگہ پہ آپ جو ہیں وہ قرآن کے محاورے دیکھتے ہیں جو عربی زبان کے ایڈیمز ہیں، تو شاید آپ کہیں کہ مجھے اندازہ نہیں ہے، میں نہیں جانتی۔ 400 پلس محاورے عربی زبان کے قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور کس طرح سے ان محاوروں کو، ان کو ٹولز بنا کر بڑی بڑی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کنسائز وے میں بیان کر دیا ہے، یہ آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ وقت لگائیں، گہرائی میں جائیں، اس کے ساتھ اپنا ایک ایموشنل تعلق رکھیں، اپنے ایکسپریشنز کو، اپنے جذبات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں، اور پھر قرآن کے ایکسپریشنز آپ کو سمجھ آنے لگتے ہیں کہ اچھا، یہاں اس جملے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری کیفیت ہوگی تو آپ کو قرآن کی نہ تلاوت نعوذ باللہ بور کرے گی، نہ قرآن نماز میں پڑھنا آپ کو مشکل لگے گا، نہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی علم سیکھنا آپ کو مشکل لگے گا۔ تو قرآن مونوٹون ہو کر نہیں پڑھا جاتا،
قرآن میں جذبات انوالو کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کو قرآن کا مفہوم سمجھ آتا ہے اور جن لوگوں کو درست تجوید سے قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ ان کے الفاظ کا اور آواز کا اتار چڑھاؤ آپ کو ان کے جذبات کی اس کلام کے ساتھ سنکرنائزیشن بتا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عرب کی قوم پر نازل ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کو آلریڈی گرپ تھی مخارج کے اوپر۔ وہ جانتے تھے قوف کیسے ادا کیا جاتا ہے، وہ جانتے تھے عین کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ جانتے تھے با جو ہے جب ادا کیا جاتا ہے یا کسی لفظ کا حصہ بنتا ہے تو اس لفظ کے اندر کیا امپیکٹ آ جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ کیا محاورے قرآن میں آ رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ کس محاورے کا کیا مفہوم یہ یہاں پر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو عرب کے کفار، کون؟ عرب کے کفار، کیونکہ یہ مشرکین تھے جن پر قرآن نازل کیا جا رہا تھا، جن پر سورۃ تکاثر مکی دور میں نازل کی جا رہی تھی، یہ اس کلام کے انداز سے کیونکہ واقف تھے، یہ اس زبان سے فیملیئر تھے، یہ اس کے ایڈیمز، اس کی فیگوریٹو سپیچ، اس کے پیرابلز، اس کی سملیز، ان سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس قرآن کو اس خطے میں نازل کیا تاکہ ایک لیول محنت ان کو کم کرنا پڑے، ان کو قرآن کا ایموشنل ایسپیکٹ سمجھ آ جائے، ان کی قرآن سے ایموشنل بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے۔ ہمیں جس کے لیے کئی کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے، یہ مکہ کے قریش کے عرب، ان کے لیے وہ چیزیں بالکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ اس پورے لینگویج کے سناریو کو سمجھتے تھے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات کو ریپیٹ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وارننگز کو ریپیٹ کیا، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو یہ ان کے لیے بالکل شور شوٹ تھا جس کو ہم نے سمجھنے کے لیے 8 دن لگا دیے یا 8 سیشنز لگا دیے۔ یہ کلام کے ایکسپریشنز کو سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ انڈرسٹینڈنگ تھی لینگویج کی، اور یہی ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں قرآن نازل کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توقع تھی کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کم محنت کے ساتھ یہ کلام، یہ آیات، سورۃ التکاثر، آخرت کی وارننگ، یہ جھنجھوڑنے والا انداز سب سے پہلے ان کفار کو، ان قریش کے مشرکین کو سمجھ آئے گا۔ کیوں کہ اس لیے کہ ان کے لیے یہ قرآن ایک کتاب نہیں تھی، ایک سپیچ تھی۔ ہم تو اتنی زیادہ مشکل گرامر کی بات کرتے ہیں تب ہمیں انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ ہاں یہ اصل میں کلام صرف ایک لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، اٹس لائک اس کے اندر لائف ہے، اٹس اے اسپیچ، اسپیچ میں لائف ہوتی ہے۔ یو کین فیل اے ڈفرنس بٹوین اے ریٹن پیراگراف، ایک جس نے لکھا ہے بس اس کو ایک رائٹنگ کے طور پر، اور ایک اسپیچ کا انداز، آپ ان دونوں کو اگر آپ پڑھنے کا انداز ذرا سا بھی فوکس کر کے پڑھتے ہیں، آپ ان دونوں کا فرق پہچان جاتے ہیں۔ اسپیچ میں افیکٹونیس ہوتی ہے، افیکٹونیس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا، کیونکہ وہ ایکسپیرینس جو صحابہ کر رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا کلام صحابہ کے کانوں تک آتا تھا، وہ ڈبل امپیکٹ تھا۔ ڈبل امپیکٹ کیسے تھا؟ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آتا تھا تو اس کے اندر افیکٹونیس ڈبل ہوتی تھی۔ ہاں، پلس وہ عرب تھے جن کو آلریڈی عربک لینگویج کے ٹولز معلوم تھے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ نہیں حیات رہنا تھا اس دنیا کی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت قریش تھے، ہمیشہ تو صرف قریش تک اسلام کو کنفائنڈ نہیں رہنا تھا، ہم جیسے عجمی لوگوں تک بھی قرآن نے آنا تھا۔ تو پھر اللہ نے اس کلام کو مولڈ ہی ایسے کیا، اللہ نے اس کلام کو الفاظ ہی ایسے دیے کہ یہ ایک سپیچ کی طرح ایکٹ کریں، چاہے سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے ہم نہیں اس وقت قرآن سنتے، لیکن اللہ کے اپنے کلام میں اتنی پاور ہے کہ جیسے کہ آپ کتاب کو پڑھ نہیں رہے ہوتے، آپ سن رہے ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کے کلام میں ایک اسپیچ کا امپیکٹ ہے اور فرق ہوتا ہے. کتاب سے ایک بات پڑھنا، اس کو تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو لکھا ہوا دے دوں کتاب سے پڑھنا یا میں آپ کے سامنے بات کروں. سو کسی کتاب سے کانٹینٹ پڑھنا ایز کمپیئر کسی کی اسپیچ سننا جو بول رہا ہے، یہ دونوں فرق ہوتے ہیں. اسپیچ میں افیکٹونیس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اسپیچ میں اس کے جذبات انوالو ہو جاتے ہیں، احساسات انوالو ہو جاتے ہیں. ان اے اسپیچ یو کین ایموشنلی افیکٹ the listener or the audience. اسپیچ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. ہاں، یہ فیلنگز جو آپ کا ایک جلدی سے آپ کے اوپر دل کے اثر کی جو بات آتی ہے نا کسی کی بات سن کر، وہ رائٹنگ میں اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کئی تفاسیر خرید کر لے آئیں اور آپ اس کو گھر بیٹھ کر آرام سے پڑھیں. جو ایفیکٹ آپ کو کسی کی بات، قرآن کی آیت کی ایکسپلینیشن سن کر محسوس ہوتا ہے، وہ پڑھ کر نہیں محسوس ہوتا. دا ریزن، جب کوئی بول کر بتا رہا ہوتا ہے وہ اسپیچ بن جاتی ہے، اور پھر اس اسپیچ میں اس اپنے انسان کے جذبات، اس کی پرسنالٹی، اس کا اللہ سے تعلق، اس کا رب کے ساتھ ایک بانڈ، یہ گیئر اپ کر دیتا ہے پوری اس سچویشن کو، جو کہ اللہ کے کلام کو بتانے والا ایک سورس بن جاتا ہے. جتنا آپ کسی کی بات اس کے درس سے سن کر اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، ہاں، اتنا آپ کو شاید وہ ایک صفحہ 10 صفحے تفسیر کی کتاب کے اثر نہیں کرتے ہوں گے. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام مجھے اور آپ کو الحمدللہ ہاتھوں میں تھما دیا، اور اس کا کرم اور اس کا فضل کہ اس نے ہمیں، ہم جیسے کمزور انسانوں کو، ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو چن لیا کہ ہم اپنی زندگیوں میں کھوئے نہیں ہوئے، ہم اپنا رخ اس کتاب کی طرف کر چکے. ہمیں تو الحمدللہ اس کلام میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان آیات کی جو اسپیچ پاور ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے، اس پہ وقت لگانا چاہیے، اس کلام کے اندر چھپے اللہ کے سکھائے ہوئے اسباق کو ڈھونڈنے کا ایفرٹ کرنا چاہیے. اور کیسے کرتے ہیں ایفرٹ؟ جسٹ بائی گیونگ لٹل ٹائم ان لسننگ دا ایکسپلینیشن آف دیز ورڈس. دیٹس اٹ. اور کیا محنت کرنی ہے آپ نے اور میں نے؟ صرف تھوڑی سی محنت کے جانے کیا مطلب ہے؟ کیوں ریپیٹیشن ہوتا ہے الفاظ کا؟ ایک دفعہ تعلمون آ گیا، کلا آ گیا، سوف آ گیا. Why the words are in a repetition format؟ ایک اور مثال دیکھیں کہ کلام کیسے امپیکٹ کرتا ہے. قرآن کلام بنے گا جب آپ اس کو کسی کی زبان سے سنتے ہیں. It does impact. It does impact in 200 times in much powerful way than in reading a tafsir or from a book. It does impact. بالکل جیسے آپ دن میں 5 وقت الحمدللہ نماز پڑھتی ہیں. دن میں 5 وقت آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ کو اتنا رونا نہیں آتا ہوگا، لیکن اگر آپ مسجد میں امام صاحب کی تلاوت سنتے ہوئے جماعت میں قرآن سنتی ہیں، چاہے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، چاہے آپ کو اس آیت کا کبھی کبھی مکمل مفہوم بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن صرف امام صاحب کی آواز میں تلاوت سن کر آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اسپیچ بن گئی، وہ کلام اور ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور you will be moved by listening the tilawat from someone else mouth. آپ اکثر مجھ سے بہنیں پوچھتی ہیں کہ یہ جو آپ کے لیکچر سے پہلے آپ تلاوت پلے کرتی ہیں، یہ کن قاری کی ہے؟ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، قاری ابو اسامہ کی ہے. ان کی تلاوت میں پورا قرآن نہیں آتا، کچھ کچھ انہوں نے صورتیں جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں، مگر آپ دیکھتی ہیں کہ ان کی تلاوت سے ایک کیفیت آپ کو اپنے اندر ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے قرآن از literally absorbing and penetrating within the fiber of your body. آپ کو محسوس ہوتا ہے نا؟ اسی لیے آپ بار بار پوچھتی ہیں کہ یہ کون سے قاری ہیں. آپ کو اور مجھے امام صاحب کے پیچھے قرآن سن کر رونا اس لیے آتا ہے کہ ایک انسان کی آواز کا ٹول اس کلام کو مزید اسٹرینتھن کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کے الفاظ ایک سپیچ ہے، اور سپیچ میں اثر کہیں زیادہ ہوتا ہے.
क्यों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा हुआ कुरान नहीं दिया गया? ताकि आप भी जिब्राईल से सुनकर उसका पावर, उस स्पीच का इम्पैक्ट महसूस करते, और ताकि जब आप आकर अपने सहाबाए कराम रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन को अपनी ज़ुबान मुबारक से कुरान सुनाते, तो उनके अंदर भी इसकी पावर वैसी ही महसूस होती जो कि एक आवाज़ के टूल के साथ इसमें पावर आ जाती है। आप आज किसी की पोस्ट पढ़ते हैं, वही पोस्ट के अल्फाज आप पोस्ट के मुकाबले में किसी के अल्फाज में उसके जज्बात के साथ सुनती हैं, कितना फर्क पड़ जाता है, कितना डिफरेंस फील होता है। क्यों? इसलिए कि बयान के साथ जब अल्लाह का कलाम अटैच होता है, उसका स्पीच होना महसूस होता है, फिर ये स्पीच दिल तक उतरने की सलाहियत रखती है। तो याद रखें, अल्फाज असर करते हैं जब आप इनको अपनी आवाज का साथ दे देते हैं। यहाँ पर ही बिसाइड्स कुरान एक छोटी सी बात अपने अमल के लिए, हम सब के अमल के लिए आपसे इस वक्त डिस्कस करना चाहूंगी। वो क्या? हम बात करें ना कि अल्फाज में ताकत होती है। जो आप अल्फाज बोल देते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इससे सबक क्या मिलता है? अल्फाज अच्छे हों या बुरे हों, जो आवाज आपने अपनी इस्तेमाल करके कुछ कहा है, अच्छा कहा हो या बुरा कहा हो, एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, अल्फाज याद सामने वाले को रह जाते हैं। सामने वाले के दिल पर अल्फाज असर कर जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। जब आप किसी की ज़ुबान से कुरान सुनते हैं, वो दिल में रह जाता है, ज़हन में बैठ जाता है, आपकी रूह को सुकून दे जाता है, आपके क़ल्ब की शिफ़ा बन जाता है। साइमल्टेनियसली जब कोई आपको डाँटता है, जब कोई आपसे गुस्सा करता है, जब कोई आप पर तंज़ करता है, जब कोई आपका मज़ाक उड़ाता है, और जब आप किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, जब आप किसी के लिए बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करती हैं, जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं, तो सामने वाले को हमारा गुस्सा रिमेंबर याद रह जाता है। हमारी नामुनासिब अंदाज में कही हुई बात उसके दिल पर असर कर जाती है। जब भी लोग किसी की कही हुई नामुनासिब बात सालों याद रखते हैं, सालों याद रखते हैं, इसलिए कि बात जब भी कही जाएगी, अच्छी हो या बुरी, आज से अपनी जिंदगी में कहीं सामने लिख कर लगा लें, मैं जो भी बोलूंगी, अच्छा या बुरा, वो सामने वाले पर असर जरूर छोड़ेगा। जाहिर है, अच्छी बात बोलेंगी तो सामने वाले पर अच्छा असर छोड़ेंगी। गुस्से में बात बोलेंगी, तंज में बात बोलेंगी, वो भी सामने वाले के दिल पर असर छोड़ जाएगी और आपकी एक मेमोरी उसको दे जाएगी। तो ये सुनना, जो बोलना, उसमें बहुत मोहतात हो जाना, इट डज़ मैटर, इट डज़ इम्पैक्ट। जब भी आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जब कुरान के साथ उनका ताल्लुक कुरान बयान करता है, तो क्या कहता है कुरान सहाबा के लिए? उनका एटीट्यूड क्या था सहाबा का? वो कुरान सुनकर, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से तालीमात को सुनकर क्या कहते थे? समिअना व अतअना, समिअना व अतअना। वो कोई डिले नहीं करते थे। उनको होता था बस हमने सुन लिया, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम आपकी, या रसूल अल्लाह और अल्लाह ताला आपकी कुरान में आई हुई बात को मानेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुरान। जिस तक कुरान हमें लाना चाहता है, यही चीज, यही कैफियत है जिसको आप और मैं समझ जाएंगे, तो अनक़ज़ा नफ्सक की कैटेगरी में आ सकेंगे, खुद को इस कुरान की रोशनी में बहुत सी बुराइयों से बचा सकेंगे। सिंपल अनक़ज़ा नफ्सक, आज से हम क्या शुरू कर सकते हैं? कुरान ने हमें क्या सिखाया जिससे हम अपने नफ्स को आने वाले मुश्किल वक्त से, फितनों से, मौत की मुश्किल से, कब्र की तंगी से, रोज़े महशर की सख्तियों से बचा सकते हैं?
क्या सिखाया आज की इतनी सी बात ने अनक़ज़ा नफ़्सक के हवाले से? कुरान ने हमें सिखा दिया, अच्छी बात कहो, मीठी बात कहो, नरम बात कहो, अच्छा लहज़ा एडॉप्ट करो, सीधी बात करो, बामानी बात करो, बस। कुरान से मैसेज लेना मुश्किल थोड़ी है। आप और मैं इस क्लास और इस सेशन के बाद अपने फैमिली में बैठकर शाम में ये थोड़ी बातें कर सकते हैं कि अच्छा अनक़ज़ा नफ़्सक का रूट वर्ड है ये। अच्छा, कुरान की लिटरल पावर का मकसद ये है कि ये एक स्पीच है, स्पीच में इडियम्स होते हैं, इडियम्स में आपको जो है वो मीनिंग्स जो हैं वो डिराइव करने के लिए डिग करना होता है। They don't want to listen this. हम कर ये रहे हैं। हम क्लासेस लेकर आते हैं और उसके बाद हम अपने घर वालों के ऊपर इन चीज़ों का रोब डालने लग जाते हैं। They don't need this. उनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल लेसन सीखें। अनक़ज़ा नफ़्सक बिल कुरान आपको हिट करेगा, आपके दिल में उतरेगा, आपको क्लिक करेगा, आपको अपील करेगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा एक यू कैन से कि बहुत इन्फ्लुएंसिंग टॉपिक हो सकता है, बट नॉट फॉर द वन हू इज़ नॉट अटेंडिंग दिस क्लास। आपके लिए और मेरे लिए सबक क्या है? इस चैप्टर ने हमें जो प्रैक्टिकल सिखाया, हम वो सीख लें और वो क्या है कि आज के बाद हम इस कलाम की पावर से ये पॉइंट समझते हुए कि ज़िंदगी में जो भी बात ज़ुबान से कही जाती है, वो सामने वाले के दिल पर असर छोड़ जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ज़ुबान से सामने वाले को तकलीफ़ या कोई बुरी मेमोरी ना मिले। जो उसको बाद में मेरे हक में दुआ की तरफ नहीं, बल्कि मेरे बारे में कोई बुरा ख़्याल रखने की तरफ लेकर जाए। इसीलिए आप देखें, ये कुरान की पावर है कि जब कोई आप किसी की ज़ुबान में एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, तो तफ़सीर की किताब पढ़ने के मुकाबले में ये आप पर ज़्यादा असर करती है। और यही कुरान की आपको जो है वो सुन्नत नज़र आती है कि कुरान के लिए कहते हैं कुरान का मिज़ाज ये है कि इसको सुना जाए, ये सुनकर दिल पर असर करता है। और जब हमने पिछली क्लास में टर्म्स अपनी देखी थी, हमने कहा था कि कुरान के इन रेपिटिशंस में, इन अल्फाज़ में इस्तिग़फ़ार है, यानी कि इसमें बेदारी है, इसमें तहज़ीर है, इसमें ख़तरे से आगाही है, इसमें ख़ुतूरत है, यानी ये संजीदगी की तरफ लाता है। जब आप इस तरह से ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये कैफ़ियत उसी वक़्त आती है, अल्लाह के कलाम में, जब हम इस कलाम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम किसी की ज़ुबान से इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, तब हमें ये फीलिंग्स आती हैं। और ये फीलिंग्स हमें क्यों चाहिए? क्यों हमने कुरान से असर लेना है? क्यों हमने कुरान के साथ इमोशनल बॉन्ड डेवलप करना है? अमल के लिए। हम क्यों इल्म हासिल कर रहे हैं? आप और मैं यहाँ वक़्त क्यों लगा रहे हैं? हम हर थर्सडे को अपनी थर्सडे का प्लान ऐसे चोक आउट क्यों करते हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी होते हैं, कि हमने ये क्लास अटेंड करनी है। चाहे हम इस वक़्त सुबह के टाइम ज़ोन में हैं या दोपहर के टाइम ज़ोन में हैं या हम इस वक़्त रात के टाइम ज़ोन में हैं, हम अपना एक प्लान क्यों बनाते हैं दैट आई रियली वांट टू अटेंड दिस क्लास द रीजन बीइंग आई रियली वांट टू सीक नॉलेज then the question will pop up in your mind why I am actually here to seek knowledge अमल के लिए अल्लाह से मोहब्बत के लिए किरदार को संवारने के लिए जिस दिन ये विजन हो जाएगा ना हम सबका जिस दिन ये विजन हो जाएगा कि हम सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए दीन के साथ अटैच होंगे, कुरान के बेनिफिट्स आई एम डेड श्योर कुरान के बेनिफिट्स बिखरते हुए आपको अपने आसपास नज़र आने लग जाएँगे। इल्म का हक है कि उस इल्म पर अमल एडॉप्ट किया जाए। इल्म का शुक्र है कि उस इल्म के ज़रिए अपनी गलतियों की इस्लाह की जाए, बगैर गुस्सा किए। इल्म की महफ़िल में अपना हिस्सा डालने का राइट आपका बनता है कि इंसान के अंदर मैच्योरिटी, संजीदगी, धीमापन, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का इम्पैक्ट आ जाए। इल्म का हक है कि इंसान की इबादत, उसके मामलात, उसका अखलाक संवरता हुआ नज़र आने लग जाए। आपके घर वाले आपसे कहें, "व्हाट अ गुड चेंज!
आई एम ऑब्जर्विंग इन यू। आपके माँ बाप आपसे कहें, तुम माशाल्लाह बेटा कितना अब ख्याल रखने लग गई हो, तुम कितनी केयरिंग हो गई हो, तुम कितना ख्याल रख के फोन करती हो, पाँव दबाती हो, खिदमत करती हो। आपके बच्चे कहें, अम्मा आप कैसे इतने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हैं। आपकी औलाद आपकी ये तब्दीली, आपके घर वाले आपकी ये तब्दीली, आपकी शख्सियत का खुशगवारपन महसूस करें। इल्म आपकी ज़ात पर महसूस हो, ये है इस कलाम के इल्म का मकसद। इसलिए कि हम यहाँ बैठते ही इसलिए हैं, हम सीखते ही कुरान इसलिए हैं कि सिर्फ हमें बोलना नहीं आए। मुझ समेत मैं सबसे पहले अपने आप को शामिल कर रही हूँ कि मैं सिर्फ बोलना ना सीखूं, मेरा अमल बदले, मुझ में शुक्रगुजारी आए, मेरे में आजिज़ी आए, मेरे में नरमी आए। हम इसलिए बैठते हैं। इमाम अबू हनीफा को हम सब जानते हैं, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए। मुसलमानों के अहले सुन्नत वल जमात के 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर एक पूरा मजहब, एक पूरा स्कूल, एक पूरा आप कह सकती हैं मसलक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम पर है। बहुत इल्म वाले थे, बहुत बुर्दबारी थी, मैच्योरिटी थी उनके अंदर, जिसको आप कहते हैं ना कि आप एक ऐसी शख्सियत जिसको देखकर महसूस हो कि इल्म ने उसके पाँव ग्राउंड के ऊपर जमा के रखे हैं। इफ यू विल रीड द बायोग्राफी ऑफ इमाम अबू हनीफा, तो आपको महसूस होगा ही हैड अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो इमाम अबू हनीफा इल्म का पहाड़ थे। किसी ने उनसे पूछा, बिमा अदरक, आप इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, बिमा अदरक्तल इल्म, ये बताएं आपने इतना इल्म कैसे सीख लिया। कितना आम सा सवाल है जो हम सब भी अक्सर पूछना चाहते हैं कि आप इस हद तक इल्म तक कैसे पहुंच गए। तो इमाम अबू हनीफा से भी उनके स्टूडेंट्स ने इस चीज को देखते हुए कि वाकई ये वो वाला नुक्ता बयान करते हैं जो हमारे दिल में उतर जाता है, तो उनसे पूछा, बिमा अदरक्तल इल्म, आपने इतना इल्म कैसे सीख लिया। तो इमाम अबू हनीफा ने आगे से क्या जवाब दिया? वो क्या कहते हैं, असल में मैंने तफसीर तबरी और ये तफसीर और ये तफसीर और ये मैंने मुअज्जम और उसके बाद मैंने ये डिक्शनरी और उसके बाद मैंने ये किताब और ये बायोग्राफी ये पढ़ी थी, इसलिए मुझे इतना इल्म है। नहीं, इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा, बिलहम्दी व शुक्री, दैट्स इट। मैंने हम्द और शुक्र से ये इल्म सीखा है। कुल्लमा ज़िदतु इल्मन व फ़हमन हमदतुल्लाह व शकरतु इलैका फ़ज़ादनी। इमाम अबू हनीफा ने कहा, जब भी मैं थोड़ा-सा इल्म हासिल करता था, एक जुमला सीखता था, थोड़ा-सा इल्म हासिल करता था, रब का ज़्यादा शुक्र करता था। रब की ज़्यादा हम्द करता था और रब से ज़्यादा कहता था, अल्लाह अमल की तौफीक दे, अल्लाह अमल की तौफीक दे। सिंपल बात, हम्द और शुक्र, इल्म पर शुक्र का तकाजा है कि इंसान बाअमल बन जाए। इल्म पुख्ता होने लग जाता है जब आप फौरन सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं कि मैं इस पर अमल कैसे करूं, मैं अल्लाह के करीब कैसे हो जाऊं, मैं अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ कैसे जाऊं। इंसान नेमतों का जो रब ने उसको दिए हैं उसका हक अदा कर नहीं सकता। कुरान का इल्म अमल के लिए हासिल करें। हम आज इस इल्म के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, दीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कुरान के करीब आए, इल्म हासिल करके बदलने के लिए अपने अमल को। इल्म ऐसे हासिल करें कि आपके अंदर से बदगुमानियां खत्म हो जाएं, आप में संजीदगी आए, आपकी शख्सियत में प्लेजेंट चेंज आए, आप में आखिरत का खौफ आए, आप में नेकियां समेटने का, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने का जज्बा आए, आप बेयर मिनिमम से ऊपर उठें। हमारा सारा मेहनत का टारगेट ये होना चाहिए। और कुरान की सूरत अत-तकासुर हमें लिटरली झंझोड़ रही है कि देखो दुनिया तो इंसान किसी भी वक्त छोड़ जाएगा,
हम अपने आप को कितनी देर और कितनी डिले कराएँगे। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ़ 30 साल की हूँ, ऐसा करती हूँ कि अभी मैं अपना गुस्सा इतने परसेंट कम कर लेती हूँ। अभी मैं सिर्फ़ 20 साल की हूँ, अच्छा ठीक है ना, कभी-कभी तो मैं अम्मी को बैक आंसर कर सकती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ़ 25 इयर्स की हूँ, क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा-सा टाइम अपने बच्चों को नहीं दिया और अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस कर लिया? क्या हो गया अगर मेरे बच्चे नैनी के हवाले हैं और मुझे तो इसकी कोई फ़िक्र ही नहीं है कि वो किस ज़ुबान को सीख रहे हैं, किस रवैये को सीख रहे हैं, किस एटीट्यूड को सीख रहे हैं। कितना किसको मालूम है कि हम कितनी ज़िंदगी अपने साथ लिखवा कर आए हैं? किसको मालूम है कि हमने दुनिया कब छोड़नी है? ये दुनिया हम में से हर एक ने छोड़नी है। फ़ोकस और मेरी फ़िक्र हर शुरू होते हुए दिन की ये होनी चाहिए, मैं क्या छोड़ कर जाऊँगी? इस दुनिया फ़ानी से आज जितने लोग जा चुके हैं, ज़रा थोड़ा-सा बैठकर गौर-व-फ़िक्र करें। जो इस दुनिया से मुँह मोड़ गया है, बस बरसों के जो रिश्ते थे, सब तोड़ गया है। खोज फ़रिश्तों को कि क्या साथ है लाया और फ़िक्र अज़ीज़ों को है कि क्या छोड़ गया है। पीछे वाले हमारी जायदाद को समेटने की फ़िक्र में, हुँ? फरिश्ते इस फ़िक्र में कि हम कौन-सी नेकियाँ लेकर आए हैं और हम इस खुदा ना ख़ास्ता रिग्रेट में कि हम साथ कुछ लाए भी हैं इन फरिश्तों और अपने रब को पेश करने के लिए या खाली हाथ आ गए। तो ये तो सूरत अत-तकासुर कॉन्स्टेंटली इंसानों को, मुसलमानों को झंझोड़ रही है, अवेकनिंग डेवलप कर रही है कि जागो, अगर अब भी नहीं जागे हो, इस कुरान की दोहराई से फ़ायदा उठा लो और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, अल्लाह के कलाम से जुड़कर रहने वाले, अल्लाह के कलाम के साथ अटैचमेंट्स डेवलप करने वाले, अल्लाह के कलाम को वक़्त देने वाले, अल्लाह उनको अवेकनिंग ज़रूर देता है। इसलिए कि वो किताब के करीब वक़्तन-फ़वक़्तन आते रहते हैं। वो इसके इल्म को अमल के लिए हासिल करते हैं। उनको अल्लाह का कलाम एक स्पीच की तरह फ़ायदा देता है। सुनना तज़किया करता है। यही काम तो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताता है। सूरत आले इमरान में यही तो आता है। यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मेथोडोलॉजी था? वो कुरान की आयत पढ़कर सुनाते थे। सो सुनने वाला मिजाज। व युज़क्कीहिम, वो तरबियत करते थे, वो कहते थे झूठ नहीं बोलना, अल्लाह की नाफरमानी के करीब नहीं जाना, आपस में एक दूसरे के हक नहीं मारना। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कॉन्स्टेंटली किताब से विज़डम सिखाते रहते थे। तो शुक्र करें अल्लाह का कि जिसने जितना कुरान के साथ जोड़ दिया, बेहतर है चलते हाथ-पाँव, बेहतर है 5 सेंसेस के वर्किंग पोज़ीशन के साथ हम इस किताब के इल्म से जुड़ने वाले, इस किताब के अमल को एडॉप्ट करने वाले बन जाएँ, ताकि आखिरत के मामलात से पहले-पहले इस्लाह के कदम हमें उठाने का मौका और मोहलत मिल जाए। वरना याद रखें, सूरत अत-तकासुर हमें बता चुकी है कि हर एक को मौत के बाद इल्म मिल ही जाना है। आखिरत का, गैब का सब इल्म मिल जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि तब उस इल्म के आने के बाद, बेदारी आने के बाद, हाथ-पाँव में अमल की ताकत नहीं बची होगी। करम है उस रब का जिसने हमें निदामत से बचने के लिए निदामत के वक़्त के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि आज एहसास बेदारी कल की निदामत से बचाए। नाउ सी द फ्लो ऑफ द नेक्स्ट आया ऑफ सूरत अत-तकासुर, कैसे निदामत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाना चाह रहे हैं। आपको फिर लिटरल पावर ऑफ कुरान नज़र आएगी, जहाँ आपको फिर रेपिटिशन ऑफ अल्फाज़ नज़र आएँगे। अगर इस स्ट्रेंथ पर जाकर आप कुरान के अल्फाज में डूब कर
اپنے لیے پیغام اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو قرآن مونوٹون نہیں لگتا، آپ کو نعوذ باللہ قرآن بورنگ نہیں لگتا، آپ کو قرآن کے الفاظ میں صرف اور صرف ریپیٹیشن نہیں لگتی۔ آیت نمبر 5 سورت التکاثر، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جانتے یقین کے علم کے ساتھ۔ یعنی انداز کیا ہے؟ اگر تم کو یقین ہوتا تو تم غفلت میں نہ پڑتے۔ یہ جو آیت نمبر 5 سورت التکاثر کی ہے، اس کا ترجمہ مجھے ہمیشہ سے ایک بات ضرور یاد کراتا ہے، جب بھی میں خاص طور پر انگریزی میں بھی یا اردو میں بھی جب بھی اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، سورت التکاثر کا۔ دیکھیں، ایک بات تو آپ سب اس وقت بہنیں ایڈمٹ کریں گے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمتیں بے پناہ ہیں، ہم سب مانتے ہیں الحمدللہ، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے، ہم انسان اللہ کی حکمتوں کا مکمل جاننا یا مکمل ادراک تو حاصل کر نہیں سکتے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں۔ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر کھول دیتے ہیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائے رکھیں۔ میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ترجمہ جو میں آپ کو اس آیت کا بتا رہی ہوں، یا جو سورت التکاثر کی یہ آیت ہے، ایک دور ہم میں سے سب نے فیس کیا ہے کہ اتنی تفصیل سے ہم نے ان آیات کو نہیں سمجھا۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے اتنی تفصیل سے سمجھنے کے لیے مٹیریل موجود نہیں تھا، کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی کہ کتابیں PDF فارمیٹ پر موجود ہوں، اپروچ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتنی نہیں تھی کہ جس کو آپ کہیں کہ وہاں کا لٹریچر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو، آپ دنیا میں گلوب پر کہیں بھی بیٹھے ہوں۔ اب یہ سب چیزیں ایزیلی اپروچیبل ہو گئیں۔ تو ایک دور تھا کہ جب آپ کو قرآن کا مفہوم سمجھنا ہوتا تھا تو آپ ہینڈی کیپ تھے صرف ترجمے کی حد تک۔ قرآن کا علم یہ ہر ایک کے کان پر جو پہنچتا ہے وہ اس انسان کی زبان میں پہنچتا ہے نا۔ ترجمے والا قرآن آپ سب نے دیکھا ہوگا، وہ جو ترجمے والے قرآن خاص طور پر اردو کے ہوتے تھے، اس میں ایسے لگتا تھا کہ آیت کا ترجمہ مشکل ترین انداز میں لکھا ہوتا تھا۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ اگر ابھی بھی میں بہت سے قرآن کے اردو کے ترجمے پڑھتی ہوں تو سینٹنس سینس سمجھ نہیں آتا۔ I do respect جن لوگوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے بہترین 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 رب کے راستے میں کام کیا، لیکن وہ ترجمہ اتنی مشکل اردو پیٹرن پر لکھا گیا یا اتنے مشکل وے میں اس کو انگلش کے سینٹینس میں کیپچر کیا گیا، یا ایک لمیٹیشن عربی زبان سے کسی بھی زبان میں ٹرانسلیشن کی اتنی ہے کہ کبھی ترجمے میں وہ کنیکشن نہیں بنتا تھا۔ ابھی آپ کو میں جیسے ابھی اسی آیت نمبر 5 کا ٹرانسلیشن اردو میں بتاؤں، ہرگز نہیں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِین، آیت نمبر 5 ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ بعض قرآن میں لکھا ہوتا ہے ہرگز نہیں، کاش کہ تم یقین کا جاننا جانتے۔ اب ایک عام انسان جس کو ایک نارمل اردو سمجھ آتی ہے، اس کو لگے گا واٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، مشکل ترجمہ۔ مگر آج اس آیت کے ترجمے میں اب الحمدللہ خاص طور پر ان ڈیپ اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے اس آیت میں حکمت کے موتی تلاش کرنے کے کئی موقع موجود ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اب اتنی آسان طریقے سے جب باتیں سامنے آ رہی ہیں تو ہم سنیں، سمجھیں، انسینٹیو لیں اور عمل کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک قرآن تھا، اس میں ایک جہاں قرآن کا ٹیکسٹ لکھا ہوتا تھا وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا، اور جس چھوٹی سی لائن میں اردو ٹرانسلیشن لکھی ہوتی تھی وہ گرین کلر کی ہوتی تھی، اور آپ آج بھی اگر اس والے کو اٹھا کر ترجمہ پڑھیں تو اس میں نا آپ 90% سینٹینس آپ کے اوپر سے فلائی کر جاتا تھا، آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، ایسا ہوتا تھا نا۔
وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس فار دا میجورٹی، فار دا ماسز، جو ماسز کے ہاتھ میں چیز اویلیبل ہوتی تھی. لیکن آج الحمدللہ اللہ کی بڑی حکمتیں کھل گئی ہیں. آج علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے. آج قرآن کی ایکسپلینیشن سننا آسان ہو گیا ہے. تو اب آپ جب دیکھیں تو یہ ہمارا امتحان ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے. جو کانٹینٹ ہمارے پاس، جو خزانہ ہمارے پاس عربک تفسیر کی شکل میں موجود ہے، الحمدللہ we are translating it and we are bringing it in front of you in a much easier Urdu sentence format. So الحمدللہ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں اور ٹولز دیے ہیں. آپ دیکھیں ترجمہ پڑھ کے وہ شاید پوائنٹس کلک نہ کریں جو آیت کی گہرائی میں جا کر آپ کو کلک کریں گے. آیت نمبر 5 اگین اس لفظ سے شروع ہو رہی ہے جو ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، کلا. پھر بات کا آغاز کلا سے کیا گیا. سورت التکاثر کنزیگیٹیولی تیسری آیت میں آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک آپ دیکھیں کلا سے شروع ہو رہی ہے. آپ کو بتایا تھا کلا عربی زبان میں جب لایا جاتا ہے تو یہ شدت کلام ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایکسپریشن، پاورفل ایکسپریشن، ایک بہت اسٹرانگ ایموشن ظاہر کرنے کے لیے کلا کو کسی جملے کے شروع میں لایا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ دیکھو یہ دنیا اور اس کا دھوکا ہرگز قائم نہیں رہے گا، چاہے تم کتنے بھی آرگیومنٹس کر لو. آخر مال بھی تمہارا جس کے پیچھے تم اللہ کو اگنور کرتے ہو، نمازوں کو اگنور کرتے ہو، قرآن کی بات پر کام نہیں دھرتے، مال بھی تمہارا ہاتھ سے چلا جائے گا. جس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے اللہ کا دیا ہوا رول سسٹم تمہیں اپنی پرسنالٹی پر اپلائی کرنا مشکل لگتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. دس کلا ہیز آل دا کانوٹیشن. مال بھی چلا جائے گا، زندگی میں ہاتھ پاؤں میں سے طاقت بھی ختم ہو جائے گی، انٹرٹینمنٹ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو ایک دوسرے کو ہر موقع پر جہاں جس کو موقع ملتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، دھوکہ دینے کی باری بھی تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ جو ہر وقت تم اپنی خواہشات کے ببلز میں گھومتے رہتے ہو، یہ بھی ایک دن ببل رپچر ہو جائے گا. کلا، انسان کی ایگو کے، اس کی انا کے خول کو توڑنے کے لیے پاورفل ایکسپریشن لا کر آیت کے شروع میں اس سے کلام کا آغاز کیا گیا ہے. کلا، ہرگز نہیں. ہر چیز تم کو بہت جلد ویسے ہی فیس کرنی ہوگی جیسے کہ قرآن بتا رہا ہے. اگر یہ سب جو بتایا جا رہا ہے تم سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہو تو بہترین ہے، ورنہ یقین والا، شورٹی والا علم بہت جلدی موت کے آنے پر تم کو ملنے والا ہے. کلا لو، پھر کیا ہوگا جب موت آ گئی اور پھر تمہیں یقین آ گیا کہ قرآن ٹھیک کہتا تھا، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، دنیا میں غافل بن کے نہیں رہنا چاہیے تھا، دنیا کے مال کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے تھا، دنیا میں رہتے ہوئے دعائیں صرف دنیا کے مٹیریل کی نہیں کرنی تھیں، امی کا کہنا ماننا تھا، ابو کو رسپیکٹ دینی تھی، اپنے پڑھائی اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں بیلنس کرنا تھا، اپنی نمازیں اور اپنی جابس اور اپنے بزنس کے اندر بیلنس کرنا تھا، اپنے کریئر اور اپنے میرج لائف کے درمیان میں بیلنس کرنا تھا. کلا، جب معلوم ہوگا موت کے ساتھ لو تعلمون، اب شورٹی والا علم ملے گا، مگر کس ایکسپریشن کے ساتھ؟ تمنا کے ساتھ، حسرت کے ساتھ. یہ لو جو آیا ہے یہاں پہ، یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلمت الحسرتی. لو کو، لو حرف ہے، لو حسرہ، حرف حسرہ، حسرہ ہا سین را گولتا. کلمت الحسرتی یہ ریگریٹ کو شو کرتا ہے. جب آیت نمبر 5 میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کلّا کے بعد یہاں پر حرف لو لایا گیا ہے، حسرت کا ایک کلمہ لایا گیا ہے جو ریگریٹ شو کر رہا ہے، تو اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اصل میں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن کو اہمیت
یا قرآن پر عمل کو اہمیت نہیں دی ہوگی، قیامت کے دن ان کو صرف ریگریٹ فیس کرنا پڑے گا، شرمندگی فیس کرنی پڑے گی۔ اس دن سوچیں گے کاش ہم دنیا میں علم الیقین حاصل کر لیتے۔ کیا مطلب؟ وہی جس کو آپ ریگریٹ کہتے ہیں، یہ ہوگا اس لو کے بتانے کے مطابق اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہیں کی، آج اپنی اصلاح نہیں کی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اصلاح کرنی ہے۔ آج ہم نے عمل کا قدم اپنا انقذا نفس کا کے ذریعے اٹھا لیا ہے، زبان سے جو بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیں گے، اس ویژن کے ساتھ کہ ہم جو سامنے والے کو کہتے ہیں وہ اس کو یاد رہ جاتا ہے، وہ اس کے دل پر اثر چھوڑتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک پیچھے اس اعمال کی دنیا میں ایک امپیکٹ چھوڑنے والی ریزن بن جاتا ہے۔ تو ریگریٹ ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے آج اصلاح نہ کی، جنہوں نے انقذ نفسک کے اندر بالقرآنی آج آنے کی کوشش نہ کی، ان کو ریگریٹ ہوگا۔ ریگریٹ جس کو آپ کہتے ہیں پرسیوڈ اپرچونٹی چھوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ریگریٹ آتا ہے انسان اپنے ماضی کے بارے میں جب اپنے کچھ ڈیسیژنز کے بارے میں سوچتا ہے جو اس نے صحیح نہیں لیے، تو اب غلط ڈیسیژنز پر جو ایموشنز انسان کے ڈیویلپ ہوتے ہیں، دس از کالڈ ریگریٹ، دس از کالڈ اردو میں پچھتاوا۔ اسی پچھتاوے کے اندر کچھ لوگوں کو غصہ ہوتا ہے، اسی پچھتاوے کے اندر کچھ لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اسی پچھتاوے کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اینگزائٹیز یا فوبیاز کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی پچھتاوے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹریس لیولز اپنے بڑھا لیتے ہیں، وہ اپنے ڈپریشن کے موڈ کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے جسٹ بیکاز آف دس ریگریٹ، جس کو سورت التکاثر کی آیت نمبر 5 میں لو کے ایک کلمہ سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اپنے غلط فیصلے کے بعد جو جذبہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، شرمندگی کپلڈ ود پچھتاوا از ایکچولی ریگریٹ۔ ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم ریگریٹفل ڈیسیژنز نہیں لینا چاہتے، ہم غلط چوائسز نہیں کرنا چاہتے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی ایسی چوائسز نہیں کرنا چاہتے جس سے ہمیں ریگریٹ ہو۔ سوری، دیکھیں ایک ایموشن ہوتا ہے غصہ۔ میں بس اپنی بات اس پوائنٹ پر مکمل کرتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 5 کو نیکسٹ سیشن میں ذرا ریگریٹ کو اور ڈیٹیل میں کریں گے۔ ایک ایموشن ہوتا ہے انسان کا غصہ، اور ایک ایموشن ہوتا ہے ریگریٹ، دونوں میں فرق ہے۔ انفیکٹ ڈس اپوائنٹمنٹ اور ریگریٹ، ان دونوں میں بھی فرق ہے، بیکاز اگر آپ ایموشن وائز اسٹڈی کریں تو غصہ الگ ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ الگ ہے، اور ریگریٹ الگ ہے۔ میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں۔ جو آپ اپنے غلط ڈیسیژنز کے اوپر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریگریٹ، اور جو پولیٹیکلی کوئی معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں غلط انسان کا سلیکشن ہو جائے، کسی انسٹیٹیوٹ کسی آرگنائزیشن کا باس غلط انسان بن جائے، کسی ٹیم کا لیڈر کوئی غلط انسان بن جائے، مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی گورنمنٹ لیول پر غلط پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دی جائے، اب اس کی وجہ سے جو غلط پالیسی آئی، غلط انسان آیا، غلط باس آیا، اس پر آپ کو اینگر اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس انسان کو لیڈر بنایا، آپ نے اس کو باس بنایا، آپ نے کسی انسان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اب آپ کو ریگریٹ ہوگا۔ سو بیسیکلی ریگریٹ از آن یور ایموشنس۔ آپ نے فور کاسٹ دیکھی تھی کہ آج بارش ہونی ہے، آپ لیٹ سے آپ موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر یونیورسٹی اسکول جاتے ہیں۔ آج کل تو پاکستان کے اندر اس چیز کو بولنا بھی شاید بہت سے لوگوں کے لیے آڈ ہوتا ہے کہ ہاں ہم سائیکل پر کیوں جائیں یا ہم موٹر سائیکل پر کیوں جائیں۔ انسان رزق حلال کے ساتھ جن نعمتوں کے ساتھ بھی ہو،
اس کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کبھی کمپلیکسز کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کو کبھی بھی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنی آنکھیں لمبی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ہر حال میں جو رزق حلال اور رزق طیب کی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو اس پر راضی برضائے رب رہنا چاہیے۔ تو میں آپ کو فرق بتا رہی ہوں غصہ، ڈس اپوائنٹمنٹ اور ریگریٹ میں۔ جو ایسے ڈیسیژنز پر آپ جو ایسے غلط ڈیسیژنز پر آپ غصہ کرتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے، تو وہاں ایموشن آف غصہ اینڈ ایموشن آف ڈس اپوائنٹمنٹ اپلائی کرتا ہے۔ جو آپ کے اپنے غلط ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان پر شرمندگی آپ کو ریگریٹ کے ایموشن پر لے کر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا فور کاسٹ ہے، آج بارش ہوگی، آپ سائیکل پر اسکول جا رہی تھیں، لیکن آپ لے سکتی تھیں امبریلا، آپ امبریلا لینے کا ڈیسیژن لے سکتی تھیں، لیکن آپ نے بارش کی فور کاسٹ دیکھنے کے باوجود اور بادل دیکھنے کے باوجود آپ نے امبریلا نہیں لی، اور جب آپ اسکول سے واپس آ رہی تھیں اس وقت بارش ہو گئی اور آپ پوری، اور آپ کے بیگ اور آپ کی بکس اور آپ کا لیپ ٹاپ سب بارش میں بھیگ گیا، then what feelings you are having of something, oh my god what I have done، میں چھتری لے لیتی، میں امبریلا لے لیتی، یہ ریگریٹ ہے، بیکاز ایکسکلوسیولی یہ آپ کا ڈیسیژن تھا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں سورت التکاثر کی آیت نمبر 5 میں بتا رہے ہیں، ہر قبر میں موجود انسان اپنے غلط فیصلوں پر، اپنے غلط ڈیسیژنز پر ریگریٹ کرے گا۔ کاش میں اللہ کی بات ماننے میں اتنی دیر نہیں کرتی، کاش میں اپنے آپ کو بہتر راستے پہ لانے میں اتنی دیر نہیں کرتی، کاش میں اپنے ماں باپ کی نصیحت سن لیتی، کاش میں اپنے بچوں کو وقت دے دیتی، کاش میں اپنے اسپاؤس کو ایز اے کمپینین ڈیل کر لیتی، کاش میں اپنی بیوی کو عزت دیتا، کاش میں اپنی بیوی کو اپنی زندگی، اس کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایونیوز دیتا، کاش میں اپنے شوہر کو رسپیکٹ دیتی، مقام دیتی، ان کی خوبیوں پر فوکس کرتی، ان کی برائیوں کو اگنور کرتی، ان کو ایز اچھا انسان بننے کے لیے میں ایک مزاج شناس بیوی بنتی، ایکس وائی زیڈ۔ یہ وہ ریگریٹ ہوگا جو سورت التکاثر میں کیپچر کیا گیا ہے جسٹ بائی دا ورڈ کلا لو کہہ کے، جو آج قرآن کے کلام کے ذریعے اپنے نفس کو آخرت اور دنیا اور روز محشر کی مشکلات سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے سیٹ پیٹرن میں موت کے مقام سے صرف اور صرف حسرتوں کا، پچھتاووں کا اور ریگریٹ کا شکار ہوگا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ انقذا نفسک کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارا اس کلام سے جڑنا قبول فرمائے، اللہ ہمارا ہر علم کا جملہ ہمیں باعمل بنانے کی طرف ہر دن آگے سے آگے لے کر جائے، اللہ ہمارا گزرا ہوا کل اور ہمارا آج جو ٹوڈے ہے وہ ہمارے عمل میں گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں ہمارا آج آپ کی طرف بڑھنے کے ضرور کچھ نہ کچھ قدم نئے اٹھائے، اللہ ہمیں بیئر منیمم میں نیکیوں سے اوپر اٹھائیے، اللہ ہمیں فرائض کو تھامنے والا بنائیے، اللہ ہماری زبانوں میں وہ بات اور توفیق دے دیجئے کہ ہم کوئی بھی بات کریں، کسی بھی رشتے سے بات کریں، ایسی بات کریں کہ ان کو ایک اچھی یاد، ایک اچھا میسج، ایک اچھا اثر دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سے یہ علم کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔